اقبال جو ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اشعار سے شاید ان کے عقائد کی کوئی خاص قسم کی بو آتی تھی، جیسے یہ ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ سمجھنے والا ظاہراً یہ سمجھتا ہے کہ شاید اقبال اپنا میلان تشیع کی طرف ظاہر کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کا مسلک تشیع سے تعلق تھا۔ وہ ایک بہترین اہل سنت مسلمان تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ پوری شیعہ دنیا ان کو بہت پسند کرتی ہے، پوری شیعہ دنیا ان کے اشعار سے سبق حاصل کرتی ہے، درس حاصل کرتی ہے، ان کو اپنا رہنما مانتی ہے، اپنا رہبر مانتی ہے، لیکن نہ ان کا مسلک شیعہ تھا اور نہ ہی انہوں نے اس شعر میں یہ کہا ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے اپنے اشعار میں جو عقیدت کا اظہار کیا ہے، تو حقیقی مسلمان جو بھی ہوگا وہ اہل بیت سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ تمام عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اہل بیت سے، مسلمانوں کو محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے، یہ مسلمان کا صحیح عقیدہ ہے جو وہ جناب سیدہ کے ساتھ جو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب چونکہ مجھے آپ کی ساری چیزوں کو کور کرنا ہے کم وقت کے اندر، تو یہ جو عقیدت کا وہ اظہار کر رہے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تب آپ کہیں کہ کوئی درویش یا ملنگ اس قسم کی کوئی بات کرے تو وہ بات تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، لیکن ایک اتنا پڑھا لکھا آدمی کہ جو علوم عصریہ کا بھی عالم ہو، علوم اسلامیہ کا بھی عالم ہو، جس کا تاریخ کا، عقائد کا، علم کلام کا، فلسفے کا گہرا مطالعہ ہو، قرآن کا، حدیث کا بڑا گہرا مطالعہ ہو، انگلستان کا، یورپ کا، اس زمانے کا پڑھا لکھا انسان، مفکر آدمی، وہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو یہ بات ملنگانہ بات نہیں ہے، یہ عالمانہ بات ہے، یہ بات عارفانہ بات ہے۔ یعنی وہ اپنے علم و معرفت، یاد رکھیے گا کہ اہل علم اور اہل عرفان کی جو عقیدت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوائی عقیدت نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے علم اور معرفت ہوتا ہے، بلکہ ان کی عقیدوں کی پیدائش اور افزائش کا سبب ہی علم و عرفان ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو عقیدت پیدا ہو رہی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے، بلکہ وہ علم ہے، اور وہی عقیدت پائیدار عقیدت ہوتی ہے جس کا محرک علم ہو، جس کا محرک معرفت ہو، عرفان ہو۔ جو علم اور معرفت کی چھتری کے نیچے ہوتی ہے نا عقیدت، وہی عقیدت پائیدار ہے، وہی قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک بھی، اور وہی کامیاب کرنے والی ہے۔ تو وہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور تمام مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ جن پر تم نے اختلاف کرنا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ تم نے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور یہ وجہ وحدت ہیں، یہ وجہ اتحاد ہیں، یہ وجہ یکجہتی ہیں، یہ وجہ اخوت ہیں، یہ وجہ محبت ہیں۔ انہیں پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو۔ پورے مسلمانوں کے لیے یہ قرآن ناطق کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ اور رسول اللہ کا گھرانہ، نبوت اور خاندان نبوت، یعنی پیغمبر گرامی کا جو گھرانہ ہے، اہل بیت نبوت جو ہیں، یہی تو قرآن ناطق ہیں۔ ان کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی اور ان کی جو محبت تھی، اس کا یہی ایک رخ تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ وہ ہستیاں، ظاہر ہے کہ پوری امت کو اگر یکجا کرنا اور کسی ہستی پر جمع کرنا ہو تو سب سے پہلے اولا و اعلیٰ تو وہ مسلمانوں کے درمیان خود رسول مکرم ہے، نبی مکرم ہے، کہ جو نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، اور تمام عالم اسلام کے مسلمان جن کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ محور اور مرکز ہیں اور وجہ وحدت ہیں رسول اللہ کی ذات اطہر۔ اس کے بعد ان کی آل پاک، ان کے ساتھ بھی ان کے محبت کا چونکہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے اور خود پیغمبر اکرم بھی حکم دے کر گئے ہیں۔ یہی بات علامہ اقبال بھی اپنے اشعار میں کہتے ہیں۔ اچھا، علامہ اقبال کے اوپر جو فتوے لگتے رہے، تو علامہ اقبال اپنے بعض اشعار کے ذریعے سے کہتے نہیں تھے کھل کر کوئی بات، لیکن بہت ساری چیزوں کا جواب بھی ہو جاتا تھا۔ یعنی اس معاشرے کے اندر وہ جو بات کرتے رہے، اور وہ آج کے معاشرے کے بھی اندر بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہیں بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ اس وقت کے عالم اسلام کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے، تو ہی بتا یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کے ساتھ اظہار محبت ہو، رسول اللہ کے ساتھ اظہار محبت ہو، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کوئی درد نہ ہو، کوئی آواز نہ اٹھے۔ کس کے؟ آج یہ بت کون ہے؟ آج کا بت امریکہ ہے، آج کا بت اسرائیل ہے۔ وہ استعماری، استکباری اور استبدادی قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ اگر ان کے ڈر اور ان کے خوف سے مسلمان حکمران خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی آواز بلند نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی اقتصاد اور اپنی معاش کے لیے ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، تو اقبال کے یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ وہ ذرا اپنے اسلام کا جائزہ لیں۔ بھائی بہت خوب، وہ ذرا ماشاءاللہ، نہیں کمال کر دیا آپ نے، اور یہ بات حقیقت سے اتنی ریلیونٹ ہے جس پہ جتنی زیادہ گفتگو ہو کم ہو۔ میں علامہ صاحب کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں تشریف آوری، اور پھر حضرت علامہ اقبال کے اوپر اتنا گہرا مطالعہ، آپ کا شکریہ علامہ صاحب۔